السلام علیکم مزید ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 62 تا 77 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما.
والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعميانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی، اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا غل یعنی کہ پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پوجتے، اور اس جان کو جس کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی، نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع آیا جیسی چاہیے تھی، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں کہ نہ ہو پڑے ان پر بہرے اور اندھے، اور وہ کہ جو یہ کہتے ہیں اے رب ہمیں دے ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، ان کو جنت کا سب سے اونچا بالا خانہ انعام ملے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہاں مجرے اور سلام کے ساتھ ان کی پیشوائی ہوگی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیا یہ اچھی ٹھہرنے اور بسنے کی جگہ؟ تم فرماؤ تمہاری کچھ قدر نہیں میرے رب کی یہاں، اگر تم اسے نہ پوجو تو تم نے تو جھٹلایا، تو اب ہوگا وہ عذاب کے لپٹ رہے گا۔ مزید ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے، کہ ان میں ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے کہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کرے۔ ایسا ہی فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ اطمینان و وقار کے ساتھ متواضعانہ شان سے، نہ کہ متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے، اتراتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے، اور شرع نے اس کو منع فرمایا، اور کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا خلاف ادب یا تہذیب بات کہتے ہیں۔
یہ سلام متارکت ہے، یعنی جاہلوں کے ساتھ مجادلہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا یہ معنی ہے کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ یہ تو ان بندوں کے دن کا حال ہے اور ان کی رات کا بیان آگے آتا ہے مراد یہ ہے کہ ان کی مجلسی زندگی اور خلق کے ساتھ معاملہ ایسا پاکیزہ ہے، اور ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطہ یہ ہے جو آگے بیان فرمایا جاتا ہے، یعنی نماز اور عبادت میں شب بیداری کرتے ہیں اور رات اپنے رب کی عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے تھوڑی عبادت والوں کو بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جس کسی نے بعد عشاء 2 رکعت یا زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے نصف شب کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے فجر بھی باجماعت ادا کی وہ تمام شب کے عبادت کرنے والوں کی مثل ہے، یعنی لازم جدا نہ ہونے والا۔ اس آیت میں ان بندوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر فرمانے کے بعد ان کی اس دعا کا بیان کیا۔ اس سے یہ اظہار مقصود ہے کہ باوجود کثرت عبادت کے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کے حضور تضرع کرتے ہیں۔ اسراف معصیت میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کہا کہ اسراف میں بھلائی نہیں، دوسرے بزرگ نے کہا نیکی میں اسراف ہی نہیں، اور تنگی کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق کے ادا کرنے میں کمی کرے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی حق کو منع کیا اس نے اقتار کیا، یعنی تنگی کی، اور جس نے ناحق میں خرچ کیا اس نے اسراف کیا، یعنی ان بندوں کے خرچ کرنے کا حال ذکر فرمایا جاتا ہے کہ وہ اسراف و اقتار کے دونوں مذموم طریقوں سے بچتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی بیاتے وقت خرچ کا حال دریافت کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی 2 بدیوں کے درمیان ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ خرچ میں اعتدال نیکی ہے، اور وہ اسراف و اقتار کے درمیان ہے۔ جو دونوں بدیاں ہیں اس سے عبد الملک نے پہچان لیا کہ وہ اس آیت کے مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کبار ہیں، جو نہ لذت و تنعیم کے لیے کھاتے، نہ خوبصورتی اور زینت کے لیے پہنتے، بھوک روکنا، ستر چھپانا، سردی گرمی کی تکلیف سے بچنا، اتنا ان کا مقصد تھا۔ شرک سے بری اور بیزار ہیں اور اس کا خون مباح نہ کیا جیسے کہ مومن و معاہد اس کو۔ صالحین سے ان کبائر کی نفی فرمانے میں کفار پر تاریز ہے جو ان بدیوں میں گرفتار تھے، یعنی وہ شرک کے عذاب میں بھی گرفتار ہوگا، اور ان معاصی کا عذاب اس عذاب پر اور زیادہ کیا جائے گا۔ شرک و کبائر سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی بعد توبہ نیکی اختیار کرے، یعنی بدی کرنے کے بعد نیکی کی توفیق دے کر، یا یہ معنی کہ بدیوں کو توبہ سے مٹا دے گا اور ان کی جگہ ایمان و طاعت وغیرہ نیکیاں ثبت فرمائے گا۔ مسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت ایک شخص حاضر کیا جائے گا، ملائکہ بحکم الہی اس کے صغیرہ گناہ ایک ایک کر کے اس کو یاد دلاتے جائیں گے۔ وہ اقرار کرتا جائے گا اور اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے ڈرتا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ ہر ایک بدی کے عوض تجھ کو نیکی دی گئی۔ یہ بیان فرماتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے بندہ نوازی اور اس کی شان کرم پر خوشی ہوئی، اور چہرہ اقدس پر سرور سے تبسم کے آثار نمایاں ہوئے، اور جھوٹوں کی مجلس سے علیحدہ رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مخالطت نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو لہو و باطل سے ملوث نہیں ہونے دیتے۔ ایسی مجالس سے اعراض کرتے ہیں با طریقہ تغافل کہ نہ سوچے نہ سمجھے، بلکہ بگوش ہوش سنتے ہیں اور بچشم بصیرت دیکھتے ہیں، اور اس نصیحت سے پن پذیر ہوتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں پر فرما بردارانہ گرتے ہیں۔ یعنی فرت و سرور مراد یہ ہے کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک صالح متقی عطا فرما کہ ان کے حسن عمل اور ان کی اطاعت خدا اور رسول دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور دل خوش ہوں، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار اور ایسا
आबिद खुदा परस्त बना कि हम परहेजगारों की पेशवाई के काबिल हों और वो दीनी उमूर में हमारी इक्तदा करें। मसला बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इसमें दलील है कि आदमी को दीनी पेशवाई और सरदारी की रग़बत और तलब चाहिए। इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने स्वालीन बंदों के औसाफ ज़िक्र फरमाए। इसके बाद उनकी जज़ाए ज़िक्र फरमाई जाती है। मलाइका तहय्युत व तस्लीम के साथ उनकी तकरीम करेंगे या अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी तरफ सलाम भेजेगा, ऐ सैयद अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले मक्का से कि मेरे रसूल और मेरी किताब को यानी अज़ाब दाइम व हलाक लाजिम। मज़ीद नाज़रीन, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल इसका इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसी के साथ सूरतुल फुरक़ान इसकी इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात के सदक़े इस कुरान पाक की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सुन्नत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्श कदम के ऊपर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला वाला मकाम अता फ़रमाए। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तदा रहती है कि आप मेरे इस यूट्यूब को चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुद भी वीडियो पूरा देखा करें, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने अजीज़ व अक़ारिब को इसकी तरफ तरगीब दें, तलकीन करें, तबलीग करें और सदका जारिया समझते हुए इस प्रोग्राम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फ़रमाए और दिन क़यामत आपको और मुझे अल्लाह ताला के दरबार में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन।